کے شروع میں آپ دیکھیں کہ ہائمہ خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خیمے میں کھانا کھا رہی ہیں۔ گندگدو سمرتکن سے کہتا ہے اگر ہم نے نویان کو زندہ چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا یہ تم جانتے ہو۔ اس پر سمرتکن کہتا ہے بھائی آج کارواں سرائے میں سعد الدین کوپیک سے ملا ہوں۔ سمرتکن کی یہ بات سن کر گندگدو اور ہائمہ خاتون سمرتکن کو بہت غصے سے دیکھتے ہیں۔ ہائمہ خاتون سمرتکن سے کہتی ہیں سمرتکن ایک بات یاد رکھو، میں محل کے اس مصنوعی کٹ پتلی سعد الدین کوپیک کے لیے اپنے گھر کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ اس پر سمرتکن کہتا ہے امی جان ہماری ریاست امن چاہتی ہے، ہمیں ریاست کا حکم ماننا ہوگا، میری بات پر یقین کریں، ہماری ریاست اس نویان کتے کو اس طرح آوارہ نہیں چھوڑے گی۔ سمرتکن کہتا ہے امی جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نویان اپنے کیے کی سزا ضرور پائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امیر سعد الدین کوپیک کارواں سرائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی دوران وہاں تنگوت ایک تاجر کے روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے امیر سعد الدین کوپیک کیا آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ اس پر کوپیک تنگوت کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اپنے پاس کھڑے سپاہی کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ پھر تنگوت سعد الدین کوپیک سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس پر امیر سعد الدین کہتا ہے نویان کو میں نے کائیوں کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے، مجھے پتا ہے اگر میں اسے نہ چھڑاتا تو تمہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ اس پر تنگوت اپنا خنجر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو امیر سعد الدین کوپیک اس سے کہتا ہے تنگوت اپنا خنجر وہیں رہنے دو، میرے سامنے زیادہ وفادار سپاہی بننے کا ڈرامہ نہ کرو، میں جانتا ہوں تم نویان کی موت چاہتے ہو اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر امن معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو میں نویان کی موت پر شکر ادا کرتا، لیکن امن معاہدے کی وجہ سے نویان کو بچانا میری مجبوری تھی۔ اور پھر وہ تنگوت سے کہتا ہے اب میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ سعد الدین کوپیک تنگوت سے کہتا ہے نویان سے چھٹکارا حاصل کرو اور اس کی جگہ سپاہی سالار بن جاؤ۔ اس پر تنگوت کہتا ہے اگر نویان کی جگہ اوکتائے خان نے مجھے سپاہی سالار نہ بنایا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر سعد الدین کوپیک کہتا ہے جو کچھ اوکتائے خان کو چاہیے اگر وہ میں تمہیں دے دوں تو تم پھر سپاہی سالار بن سکتے ہو۔ اس پر تنگوت کہتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کے جواب میں سعد الدین کوپیک کہتا ہے اوغوز خان کی مہر، اگر تم میری شرائط پر عمل کرو تو میں یہ مہر تمہیں دے دوں گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دلیل امیر طبیب عارف کے خیمے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دلیل امیر بہت دکھی ہیں اور وہ طبیب عارف سے کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس کتے نویان کو رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں جس نے ان کے بہن بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ دلیل امیر کہتے ہیں حضور سمرتکن صاحب نے یہ بات کیسے کی ہے؟ ناظرین اسی دوران وہاں سمرتکن آتا ہے اور دلیل امیر سمرتکن کو دیکھ کر وہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن سمرتکن انہیں روک لیتا ہے۔ اس پر دلیل امیر کہتے ہیں سمرتکن صاحب میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے امید ہے گندگدو آپ کی بات نہیں مانے گا اور نویان کتے کا سر کاٹ دے گا۔ اور اس کے بعد دلیل امیر غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل بزنطینی سرزمین پر عبداللہ بن محمود کے کمرے میں سویا ہوا ہے اور اسی دوران وہ خواب میں اپنے والد سردار سلیمان شاہ کو دیکھتا ہے۔ سردار سلیمان شاہ مرحوم ارطغرل سے کہتے ہیں خدا نے تمہیں روشنی دکھائی ہے، اس روشنی کی پیروی کرنا، تم ایک عالمی ریاست کے قیام کے دروازے کھولو گے، تم آنے والی نسلوں کے لیے امید بنو گے۔ اور پھر سردار سلیمان شاہ مرحوم ارطغرل کو ایک بچہ اٹھا کر دیتے ہیں اور ارطغرل سے کہتے ہیں یہ تمہارا بیٹا عثمان ہے، یہ لوگوں کی تقدیر بدل دے گا اور تمہارے بعد آنے والی نسلیں اللہ کے لیے جنگ کریں گی اور جہاد کو اپنائیں گی۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سردار خوشنود اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تیمور ان کے سامنے کھڑا ہے۔ تیمور سردار خوشنود سے کہتے ہیں بابا آپ اس منگول کتے کا فیصلہ کرنے کے لیے جرگہ کیسے بلا سکتے ہیں؟ اس پر سردار خوشنود کہتے ہیں بیٹا غصہ مت کرو، ہمیں عقل سے سوچنا ہوگا۔ اس پر تیمور سردار خوشنود سے کہتا ہے بابا نویان نے ہمارے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے اور آپ اس کو آزاد کرنے کی بات کر رہے ہیں، سعد الدین کوپیک آپ سب کو دباؤ میں لائے گا اور پھر آپ وہی کریں گے جو وہ چاہتا ہے، مگر بابا میں اس گناہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، آپ کا جرگہ آپ کو مبارک ہو۔ اسی دوران جرگے کے لیے سردار خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور تیمور غصے میں خیمے سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سردار خوشنود کے خیمے میں جرگہ ہو رہا ہے اور دونوں قبیلوں کے سردار موجود ہیں۔ سردار خوشنود کہتے ہیں امیر سعد الدین کوپیک ہمارے جرگے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر وہاں موجود سردار کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ امیر سعد الدین کوپیک کو یہاں بلا لیں۔ دلیل امیر کہتے ہیں آپ انہیں آنے دیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے ہمارا درد اور غصہ دیکھ سکیں۔ ناظرین اسی دوران خیمے میں سعد الدین کوپیک داخل ہوتا ہے اور ہائمہ خاتون اور سردار خوشنود اپنی نشست سے کھڑے
کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر امیر سعد الدین کوپیک تکبر کے ساتھ سرداری نشست کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہائمہ خاتون اور سردار خوشنود بھی سعد الدین کوپیک کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ تیمور قید والے خیمے میں نویان کے پاس جاتا ہے۔ نویان تیمور کو دیکھ کر کہتا ہے غسیلہ لڑکا پھر بڑک گیا ہے۔ اس پر تیمور نویان کو بہت زیادہ مارتا ہے۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ جرگے میں ایک سردار کہتا ہے کہ یہ جرگہ نویان جیسے قاتل کی رہائی کسی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اس پر وہاں موجود سارے سردار اس سردار کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نویان کی رہائی قبول نہیں کریں گے۔ پھر دلی دمیر کہتے ہیں منگولوں نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا اور پھر بھی آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں ہم اس بغیرت قاتل نویان کو چھوڑ دیں۔ پھر دلی دمیر کہتے ہیں ہم کبھی بھی اس قاتل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد طبیب عارف کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو صلح کو اپناؤ اور ایمان کے راستے پر چلو۔ اس پر مہر الدین کہتا ہے کہ عارف صاحب نے جو کہا ٹھیک کہا ہے، امن ہی ہماری ریاست کا راستہ ہے، ہمیں اپنی ریاست کا حکم ماننا ہوگا۔ پھر سمرتگین کہتا ہے محترم سرداران جب میں قبیلے میں واپس آیا تو میں نے پوری سچائی آپ کو نہیں بتائی، آج میں آپ کو پورا سچ بتاؤں گا کہ جب میں منگولوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا تو میں اوکتائے خان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، میں نے نویان کی جان بچائی اور نویان کی مرہون منت میں اوکتائے خان کا ایک خاص آدمی بن گیا اور اوکتائے خان مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگا اور میں اوکتائے خان کے پاس رہ کر کئی سالوں تک سلطان علاؤالدین کے لیے جاسوسی کرتا رہا۔ نویان چنگیز خان اور اس کے بیٹوں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، ان میں سے کسی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہماری ریاست امن چاہتی ہے تو یاد رکھیں یہ امن ہماری ریاست کی بقا کے لیے ہے اور اس لیے ضروری ہے ہم اپنے غصے پر قابو پا کر ریاست کا حکم مانیں۔ پھر گندگدو کہتا ہے میرے خیال میں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہمیں تمام سرداروں کی رائے لینی چاہیے۔ گندگدو کہتا ہے اس وقت تو ہم مایوسی سے ہاتھ اٹھا لیں گے لیکن اس طرح کبھی امن نہیں ہوگا۔ پھر سردار خوشنود کہتے ہیں سلجوقی سپاہی سالاروں کو قید سے چھڑانے کے لیے نویان کی رہائی ضروری ہے۔ پھر سردار خوشنود کہتے ہیں جو سردار یہ چاہتے ہیں کہ نویان کو رہا کر دیا جائے وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ ناظرین اس پر خیمے میں خاموشی چھا جاتی ہے اور تھوڑی دیر تک کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا اور اس کے بعد سب سے پہلے سمرتگین اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد طبیب عارف اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد مہر الدین بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے مگر اس کے بعد کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تو سردار خوشنود کہتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے ہمارے سردار نویان کی سزائے موت کے حق میں ہیں اور پھر سردار خوشنود بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ سردار خوشنود کو دیکھ کر ان کے قبیلے کے سردار بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر ہائمہ خاتون نہایت دل برداشتہ ہو کر اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں یا تو ریاست قائم رہے گی یا پھر ہم سب مٹ جائیں گے۔ ہائمہ خاتون کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر گندگدو کو بہت دکھ ہوتا ہے اور پھر طبیب عارف گندگدو کو ہاتھ اٹھانے کا اشارہ کرتے ہیں اور گندگدو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کاش مجھے اپنا ہاتھ نہ اٹھانا پڑتا۔ ناظرین جب دلی دمیر یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ دکھ کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب میں کبھی بھی اس جرگے میں نہیں آؤں گا اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ارطغرل بزنطینی سرحد پر عبداللہ بن محمود کے ساتھ کھڑا ہے۔ عبداللہ بن محمود ارطغرل سے کہتے ہیں حضور اللہ آپ کا سفر آسان فرمائے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے درویش محمود آپ کا بہت شکریہ اور اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میرے سپاہیوں اپنے قبیلے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قید والے خیمے میں تیمور نویان کے پاس کھڑا ہے۔ تیمور نویان سے کہتا ہے اتنی جانیں لینے کے بعد تمہارا کیا خیال ہے، تم یہاں سے زندہ چلے جاؤ گے؟ اس پر نویان کہتا ہے غسیلے لڑکے تم مجھے نہیں روک سکو گے، میں یہاں سے زندہ جاؤں گا۔ اور پھر نویان زور سے تیمور کی ناک پر ٹکر مارتا ہے جس کی وجہ سے تیمور کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تیمور نویان کو بہت زیادہ مارتا ہے۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ سعد الدین کوپیک سمرتگین گندگدو اور چند سپاہیوں کے ساتھ قید والے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ گندگدو کہتا ہے امیر سعد الدین ہم اس نویان کتے کو اپنے ہاتھوں سے آپ کے حوالے کریں گے لیکن اگر ہمارے لوگوں کو ہمارے قبیلے کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ اس پر امیر سعد الدین کوپیک گندگدو کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ گندگدو صاحب آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری ریاست کبھی ان لوگوں کو نہیں بھولتی جو اس کی خدمت کرتے ہیں، خاص کر کے کائی قبیلے کے لوگوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
नाज़रीन, इसी दौरान कैद वाले खेमे में तैमूर नोयान को बहुत मारता है और उसका गला दबाकर उसे कत्ल करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान वहाँ गुंदुगदू, सुमरतकीन और सादुद्दीन कोपेक पहुंच जाते हैं। गुंदुगदू और सुमरतकीन तैमूर को पकड़कर पीछे करते हैं। इस पर तैमूर नोयान को मारने के लिए एक दफा फिर उसकी तरफ भागता है। कोपेक तैमूर से कहता है कि तुम एक कैदी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो। इस पर तैमूर कहता है इस जालिम कुत्ते के साथ ऐसा ही करना मेरा काम है। और फिर गुंदुगदू तैमूर से कहता है तैमूर, जिरगे का फैसला आ चुका है, हमारे पास इस जिरगे के फैसले को मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये सुनकर तैमूर को बहुत दुख होता है और वो खेमे से निकल जाता है। और फिर नोयान गुंदुगदू से कहता है होशियार लड़के, मैंने तुम्हें कहा था मुझे मार दो। इस पर गुंदुगदू कहता है नोयान, ये बात याद रखना, ये यहाँ खत्म नहीं होगा। सुलेमान शाह के बेटे कभी न कभी अपना बदला जरूर लेंगे। और फिर गुंदुगदू और सुमरतकीन भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सादुद्दीन कोपेक के सिपाही नोयान की रस्सियां खोल देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदुगदू अपने खेमे में जाता है और वो गुस्से से अपनी तलवार और टोपी को नीचे फेंकता है। इसी दौरान वहाँ सुमरतकीन आता है तो गुंदुगदू सुमरतकीन से कहता है सुमरतकीन, ये हमने क्या कर दिया। वो काफिर जो हमारे लोगों को तबाह करना चाहता है उसे हमने अपने हाथों से रिहा कर दिया। इस पर सुमरतकीन कहता है भाई, मैं नोयान को कत्ल करने उसके पीछे जाऊंगा। अगर हम उसे कैदियों के तबादले से पहले कत्ल कर देते तो हमारे सिपाही सालार जो मंगोलों की कैद में हैं वो तमाम मारे जाते। जब कोपेक हमारे सिपाही सालारों को नोयान के बदले ले लेगा तो मैं नोयान को कत्ल कर दूंगा। इस पर गुंदुगदू कहता है सुमरतकीन, मैं नोयान के पीछे तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। इस पर सुमरतकीन कहता है भाई, मुझे जाना होगा, अगर नोयान जिंदा रहा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस पर गुंदुगदू कहता है सुमरतकीन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुमरतकीन कहता है भाई ऐसा ना करें, मेरा क्या पता मैं जिंदा वापस आऊं या ना आऊं, मगर आप दोनों कबीलों के सिपाहियों के सरबराह हैं, आपकी गैर मौजूदगी कबीले के सिपाहियों को कमजोर कर देगी। और इसके बाद सुमरतकीन गुंदुगदू से गले मिलने के बाद वहाँ से रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि सादुद्दीन कोपेक नोयान को लेकर कबीले से जा रहा है। कबीले के लोग नारे लगा रहे होते हैं हमें इंसाफ चाहिए, इस कातिल को मार दो। और कबीले के लोग नोयान को कत्ल करने के लिए नोयान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर सिपाही उन्हें रोकते हैं। और इसके बाद कोपेक नोयान को लेकर कबीले से निकल जाता है। ये देखकर दिली दमीर को बहुत दुख होता है। दिली दमीर अपने साथ खड़े छोटे बच्चे ताहिर को कहते हैं बेटा, अब ये कबीला तुम्हारे हवाले है। दिली दमीर अपनी बेटी आइकीज को याद करते हुए कहते हैं आइकीज, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद दिली दमीर वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून अपने खेमे में बहुत दुखी खड़ी होती हैं। और इसी दौरान वहाँ गुंदुगदू आता है तो हाइमा खातून गुंदुगदू से कहती हैं बेटा, नोयान हमारे हाथों से वापस निकल गया, मेरे बच्चों को अब पहले से भी ज्यादा खतरा है। हाइमा खातून गुंदुगदू से पूछती हैं बेटा, सुमरतकीन कहाँ है, उसको बुलाओ, मैं तुम दोनों से बात करना चाहती हूँ। इस पर गुंदुगदू कहता है अम्मी जान, सुमरतकीन नोयान के पीछे चला गया है। इस पर हाइमा खातून कहती हैं वो कैसे चला गया, तुमने उसको क्यों जाने दिया, वो इस तरह मंगोल फौज के पीछे अकेले कैसे जा सकता है। इस पर गुंदुगदू कहता है अम्मी जान, आप जानती हैं नोयान ना मुझे, ना आपको और ना हमारे कबीले को किसी को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए सुमरतकीन नोयान के पीछे गया है। सुमरतकीन ने नोयान को कत्ल करने का मंसूबा पहले से ही बना रखा था। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल बजंतनी सरहद पर अपने सिपाहियों के साथ और गनी के साथ मिलकर एक दरख्त लगाता है और इसके बाद वो सब दुआ करते हैं। और अर्तगल कहता है ऐ अल्लाह, इस दरख्त की जड़ें पूरी दुनिया में फैला दे ताकि हमारी आने वाली नस्लें पूरी दुनिया में तेरा इंसाफ फैला सकें। और फिर अर्तगल अपने कबीले का झंडा उठाता है और कहता है हम सूरज को अपना परचम और आसमान को अपनी छत बनाएंगे, हम अपने घोड़ों पर सवार होकर सहराओं तक जाएंगे, हम समुंदर पार तक अल्लाह का नाम पहुंचाएंगे। और इसके बाद अर्तगल अपने कबीले का झंडा वहां लगा देता है और अर्तगल के सिपाही अल्लाह